بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ محترم حاضرین، پچھلے درس میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی یہ صراحت بیان کی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں مشرکین کی طرف سے اپنے شرک کی تائید میں جو باتیں بطور دلیل پیش کی جاتی ہیں ان کا جواب قرآن نے دیا ہے، اجمالی جواب بھی دیا ہے اور تفصیلی جواب بھی۔ اجمالی جواب کی مثال دیتے ہوئے شیخ نے بیان فرمایا کہ مثال کے طور پہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اولیاء کی بڑی شان بتائی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے اولیاء پر نہ خوف ہوتا ہے اور نہ انہیں غم لاحق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ شفاعت قرآن و حدیث میں ثابت ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مقام، مرتبہ، ان کی شان و شوکت یا جاہ و مرتبہ اللہ کے پاس بہت عظیم ہے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو تمام انبیاء میں بھی سب سے اونچی ہے، ان کے متعلق قرآن و حدیث میں بہت سارے فضائل، مناقب اور درجات عالیہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کا تذکرہ کر کے مشرک یہ کہتا ہے کہ جب ان کا معاملہ، ان کی شان ایسی ہے، اتنا اونچا مقام ہے، لہذا ان کو اللہ کے اور بندوں کے درمیان واسطہ بنایا جا سکتا ہے، ان کو مشکلات کو حل کرنے اور اپنی حاجات کو پیش کرنے کے لیے اللہ کے اور ہمارے درمیان ذریعہ اور وسیلے کے طور پر پکارا جا سکتا ہے، ان سے دعا کی جا سکتی ہے، ان سے استغاثہ، استعانہ کیا جا سکتا ہے۔ کل ملا کے وہ یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ رب العالمین کے خصائص اور خوبیاں مانی جا سکتی ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ خصوصیات دی۔ تو اجمالی جواب میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا، کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ واضح نہیں ہے قرآن و حدیث میں، بلکہ واضح وہ ہے جو ہم نے پڑھا جانا، وہ یہ کہ کفار مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے اقراری تھے، وہ مانتے تھے کہ کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، اس کے سارے حرکات کو متحرک کرنے والا اور سارے اختیارات والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بالکل قرآن و حدیث میں صاف صاف موجود ہے۔ اور کفار مکہ یہ ماننے کے بعد شرک کون سا کرتے تھے، کہاں ان کے عقیدے میں خرابی آئی؟ قرآن و حدیث نے بیان کیا کہ وہ اپنے بزرگوں کو، معبودان باطلہ کو، شجر اور حجر کو، جن کی بھی وہ پرستش و عبادت کرتے تھے، ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ مان کر یہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ قرآن نے نقل کیا کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہے۔ صرف پتھروں اور درختوں ہی کو نہیں، بلکہ ملائکہ کو یعنی فرشتوں کو، یہود اور نصارہ اپنے بزرگوں کو، انبیاء کو، حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اسی طریقے سے اور دیگر بزرگان کو وہ پکارا کرتے تھے۔ یہی ان کا شرک تھا۔ ایسے ہی اگر آج کوئی، تو یہ شرک ہے، اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء اور صالحین کا مقام قرآن و حدیث میں ہے اور ان مقام سے استدلال کر کے آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ ان کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے، ان کو پکارا جا سکتا ہے، ان کی عبادت کی جا سکتی ہے، یا وہ کام کیے جا سکتے ہیں جو کفار مکہ اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ کرتے تھے، تو اگر یہ مانا جائے تو قرآن کا مضمون آپس میں ٹکرا رہا ہے۔ اللہ کا کلام ایک دوسرے کا رد نہیں کر سکتا، اللہ اور رسول کی باتیں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ یہ تشریح کر رہے ہو کہ ان آیتوں سے جن میں اولیاء، انبیاء کے مقامات بلند ثابت ہوتے ہیں، اس کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، ان کو پکارا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن میں ٹکراؤ ہے، قرآن میں تضاد ہے، جبکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا ناممکن بات ہے
یہ اجمالی جواب دیا تھا، اور شیخ نے کہا کہ یہ بہت مناسب اور بہت عمدہ جواب ہے، لیکن اسے وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر اس کی وضاحت کی کہ یہ جو شبہات آتے ہیں یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر آدمی قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے غلط استدلال کرتا ہے، غلط معنی پہناتا ہے، اور قرآن کی غلط تعویل و تحریف کر کے وہ چیزیں ثابت کرتا ہے جو قرآن میں کہی ہی نہیں گئی ہے۔ یہ اجمالی جواب کا پچھلے درس کا میں نے بہت ہی مختصر خلاصہ ذکر کیا۔ آگے شیخ کہتے ہیں وَأَمَّا الْجَوَابُ الْمُفَصَّل، رہا تفصیلی جواب، بہت ہی شاندار اور جاندار بیان فرمایا ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے۔ کاش ہمارے یہاں کے قبر پرست، بزرگ پرست، شخصیت پرست اور مختلف قسم کی شرکیات میں مبتلا حضرات ان معاملات پر، ان مسائل پر یا اس طریقے سے قرآن و حدیث میں غور کرتے جو شیخ نے بیان فرمایا، تو ان کا اعتراض سامنے رکھیے کہ قرآن و حدیث میں اولیاء انبیاء کا جو مقام، مرتبہ، جاہ اور منزلت بیان کی گئی ہے اس سے وہ اپنے شرکیہ اعمال پر استدلال کرتے ہیں۔ تو اس کا مفصل جواب کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ لَهُمْ اعتراضات كثيرة على دين الرسل۔ شیخ محمد عبد الوہاب کی یہ عبارت ہے کہ دین کے جو دشمنان ہیں ان کے رسولوں اور پیغمبروں کے دین پر بہت سارے اعتراضات ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے جتنے باطل پرست اور غلط مذاہب ہیں سب اسلام اور سچے اسلام کو نشانہ بنا کر مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں۔ ہاں کہہ رہے ہیں یسدون بها الناس عنہ، ان کے ان اعتراضات کا مقصود کیا ہے اور حاصل کیا ہوتا ہے؟ ان کے ذریعے سے، ان اعتراضات سے وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، اسلام پر نہ چلیں، اسلام کے بارے میں، اسلام کی سچی اور حق تعلیمات کے سلسلے میں شکوک و شبہات کا اور انحرافات کا شکار ہو جائیں۔ یہ ان کا مقصود ہوتا ہے۔ منہا، انہی اعتراضات میں سے یہ ایک اعتراض ہے ان کا یہ کہنا، اسلامی تعلیمات کو مخدوش، مجروح اور بگاڑنے کے لیے، اس کا حلیہ بگاڑنے کے لیے جو اعتراضات کرتے ہیں ان میں سے ان کا یہ ایک شبہ اعتراض ہے۔ کیا؟ کہ نحن لا نشرک باللہ، شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، بل نشہد انہ لا یخلق ولا یرزق ولا ينفع ولا یضر الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بلکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا نہیں کرتا، رزق نہیں دیتا، نہ نفع پہنچاتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے، ان تمام معاملات میں اللہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ جتنے ہمارے ہاں قبروں کی پوجا کرتے ہیں، خواجہ اجمیری کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو، فلاں اور فلاں بزرگ کو پکارتے ہیں، ان کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور نہ جانے کیا کیا نام دیتے ہیں، اللہ کا نام ان کو دیتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کر کے کھلا ہوا شرک اور شرک اکبر کرتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ بھی یہی جملہ کہیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، روزی دینے والا وہی ہے، نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے ان امور میں۔ تو ہم تو یہ مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، جیسا کہ قرآن نے کہا۔ ہم یہ مانتے ہیں فضلاً عن عبد القادر او غیرہ، چہ جائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم ایسا ہی مانتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، چھ جائے کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی یا دوسروں کے بارے میں ایسا سوچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب سے اونچا مقام ہے۔ یہاں شیخ زید بن ہادی نے حاشیے میں صرف شیخ عبد القادر جیلانی کا تعارف کرایا کہ یہ عبد القادر بن موسیٰ عبداللہ ہے، ہمارے یہاں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہیں، ان کی کنیت ابو محمد ہے، محی الدین ان کا لقب ہے، جیلانی، کیلانی یا عربی زبان میں جیلی بھی کہتے ہیں۔ یہ جو تصوف میں سلسلہ قادریہ ہے یہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ یہ 488 ہجری میں بغداد گئے جبکہ وہ نوجوان تھے، اور 528 میں انہوں نے وہیں وفات پائی۔ انہوں نے افتاء، درس وغیرہ دیا، بہت ساری کتابیں لکھی، انہی میں سے الغنیۃ لطالب طریق الحق، جس کو ہم غنیۃ الطالبین کہتے ہیں، یہ ان کی ایک کتاب ہے، اور اس کے علاوہ الاعلام دوسری کتابیں بھی لکھی۔ امام ذہبی سیر و اعلام النبلہ میں ان کا لمبا تذکرہ کر کے ترجمہ بیان کرتے ہیں، اور آخر میں خلاصے کے طور پر کہتے ہیں کہ بالجملہ شیخ عبد القادر یہ بڑی شان والے ہیں، لیکن ان کے بعض اقاویل اور دعووں کے سلسلے میں علماء نے
ان پر اعتراض بھی کیا ہے، لیکن ایسے بہت سارے اقوال جو ان کی طرف منسوب ہیں وہ ان پر جھوٹ باندھے گئے ہیں. ان کی کرامتیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اہل بدعت بیان کرتے ہیں وہ ان پر جھوٹ باندھی گئی ہے، بناوٹی ہے، خود ساز، خانہ ساز ہے. خیر، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آیا تو اس کا تعارف حاشیے میں تھا، میں نے یہی کر دیا. یہاں مشرکین کا جو جواب ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ہم اللہ کو خالق مالک رازق مانتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ آپ اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اور جب آپ کے بارے میں یہ مانتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی یا کسی دوسرے کا کیا معاملہ ہوگا. آگے یا ولیکن انا مذنب، لیکن پھر کیا کہتا ہے وہ مشرک کہ لیکن میں جو ہوں گنہگار آدمی ہوں. وانا مذنب والصالحون لهم جاہ عند اللہ، اور جو اللہ کے نیک صالح بندے ہیں نا ان کے اللہ کے پاس بڑے مرتبے ہیں، ان کی شان و شوکت ہے. جاہ یعنی شان ہے، مرتبہ ہے، ہاں تو ان کا مرتبہ ہے. وَأَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ بِهِمْ، لہٰذا میں گنہگار ہوں اور بزرگان دین اولیاء و صالحین انبیاء کرام ان کا بڑا جاہ و مرتبہ ہے رب العالمین کے پاس، اس لیے میں ان کے ذریعے سے انبیاء، صلحاء اور اولیاء کو ذریعہ بنا کر، وسیلہ بنا کر ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگتا ہوں. مانگ رہا ہوں اللہ ہی سے، ذریعہ ان کو بنا رہا ہوں. کیوں بنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں گنہگار ہوں. گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ گنہگار ہوں تو میری دعا کی قبولیت کی توقع کم ہے، اور میں ان کو وسیلہ بنا رہا ہوں تو اب میری بات اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جائے گی. یہ اعتراض وہ کیا کرتا ہے. شیخ نے کہا کہ اسلام کے خلاف، توحید خالص کے خلاف بہت سارے اعتراضات اور استدلالات میں سے ایک یہ ہے مشرکین کا. ہاں فجاوبہ بما تقدم، تو شیخ اب اس کا جواب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا جواب اس بات سے دیجئے جو پہلے گزر چکی ہے. وہ کیا ہے کہ وَهُوَ أَنَّ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرون بما ذکرتا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مشرکین اور کفار سے جنگ کی، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی قائم رہی اور آپ نے ان سے جنگ کی، وہ بھی ان باتوں کا اقرار کرنے والے تھے جس کا تم نے ذکر کیا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، نفع نقصان کا مالک تنہا اکیلا وہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. یہ وہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اپنے بزرگوں کو اللہ کے اور اپنے درمیان وسیلہ بنا رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری دعا قبولیت کے لائق نہیں ہے، ان کی بات رد نہیں ہوگی. تو یہ وہ بھی مانتے تھے. وہ مقرون، اور یہ بھی اقرار کرتے تھے مشرکین مکہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، وہ یہ بھی اقرار کرتے تھے کہ ان اوثانہم لا تدبر شیئا، کہ ان کے بت اوثان وہ کائنات کی کسی بھی چیز کی تدبیر نہیں کرتے، کوئی انتظام و انصرام، بندوبست اور کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی بھی عمل وہ نہیں کرتے. یہ وہ بھی مانتے تھے جیسا کہ قرآن نے کہا. پھر وہ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ مشرک کہلائے، کافر کہلائے؟ وَإِنَّمَا أَرَادُوا الْجَاهَ وَالشَّفَاعَةَ، ان کا مقصد ان بتوں کی پرستش سے، ان کی طرف توجہ سے، ان کو پکارنے سے کیا مقصود تھا؟ ان کا جاہ اور ان کی شفاعت، کہ ان کا جاہ و مرتبہ ہم اختیار کر کے ان کو وسیلہ بنائیں، ان کی سفارش سے اپنی حاجتوں کو پورا کریں. کہا وَقْرَأْ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَوَضَّحَهُ. اب اس مشرک کو جواب دیتے ہوئے جب تم یہ کہہ رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس سلسلے میں جو کچھ بیان کیا ہے اور واضح کیا ہے، آپ اس کو تلاوت کر کے سنائیں. قرآن کی آیتیں جو ہم پیچھے کے دروس میں پڑھ چکے ہیں. کہ آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ کہیں گے اللہ. ہاں، ان کو آنکھ کان دل و دماغ کس نے دیا؟ کون ہے کہ اگر وہ پکڑے تو کوئی بچا نہیں سکتا اور وہ بچائے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا؟ وہ کہیں گے اللہ. ایسے سب قرآن کی آیتوں میں دیا. وہ قرآن کی آیتیں پڑھیے. پھر ان کا شرک کیا تھا جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں گے. مطلب یہ کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مقصود ذات اللہ ہی ہے، ان کو ہم اللہ نہیں مان رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے پھر بھی وہ مشرک ہیں، اور وہی تم کہہ رہے ہو کہ ہم ان کو اللہ نہیں مان رہے ہیں. اولیاء، صالحین، انبیاء اور ملائکہ کو ہم ان کے ذریعے سے اللہ کی قربت چاہتے ہیں، اپنی ضروریات اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں. وہی بات تم بھی کہہ رہے ہو. تو کہا فَإِن قَالَ، اب اگر وہ کہتا ہے مشرک، ہاں شیخ محمد بن نے کہا کہ تم نے آیتیں پیش کر دی، بیان کر دیا. اب اگر وہ کہتا ہے کہ هؤلاء الآیات نزلت فی من یعبد الاصنام کیف تجعلون الصالحین مثل الاصنام،
یہ آج کل میں نے ابھی پیچھے کچھ دروس میں پیش کیا تھا کہ ہمارے مالیگاؤں کے کسی بریلوی صاحب نے اہل حدیثوں کو علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی کچھ عبارتوں کو نقل کر کے اور پھر اہل حدیثوں کو غیر مقلد اور وہابی وغیرہ کے لقب سے پکار کر اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ جو مشرکین اور کفار کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں، چسپا کرتے ہیں، اور یہ اعتراض کر کے وہ اپنے آپ کا دفاع کر رہا ہے۔ کتنی جہالت اور حماقت کی بات تھی۔ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے بھی وہ اعتراض نقل کیا اور پھر اس کا بہت پیارا جواب دیا، کہا مدلل جواب، کہا کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیتیں جو تم مجھے پیش کر کے سنا رہے ہو کہ مشرکین ایسا کرتے تھے، یہ شرک تھا، تو یہ آیتیں ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جو قبروں کی پرستش کرتے ہیں، اجمیر شریف کو شریف کہتے ہیں، اور وہاں جا کے جو ہے اپنی امید اور ضرورتوں کو پورا ہونے کا یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوگی، یا خواجہ کے دربار سے یہ مل جائے گا، جنت مل جائے گی، یا وہ مل جائے گا، اور کسی اور قبر پر اور اولیاء کے جاتے ہیں۔ وہ اس جواب پر غور کریں جو شیخ نے دیا کہ وہ آپ یہ سوال کر رہے ہو، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جو آیتیں ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، تم ہمارے اوپر فٹ کر رہے ہو یا بزرگان پر؟ یہ قرآن کی آیتیں تو بتوں کے سلسلے میں اور بتوں کے پرستاروں کے سلسلے میں آئی تھی۔ تو کہہ رہے ہیں کیف تجعلون الصالحین مثل الاصنام، تو اللہ کے نیک صالح بندوں کو تم بتوں کی طرح کیسے بنا قرار دے سکتے ہو؟ کہ ان کے جو بت تھے اور ہمارے جو اولیاء و صالحین ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، احمد رفاعی، اور خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ اجمیری اور فلاں، کیا یہ ان بتوں کی طرح ہیں؟ تم ان آیتوں کو جو ان بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں، ان کے بارے میں فٹ کر رہے ہو، کیسے کر سکتے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں یا پھر ابھی سوال ان کا مزید باقی ہے، کیف تجعلون الانبیاء اصناما، یا تم کس طریقے سے انبیاء کو اصنام یا بت قرار دے سکتے ہو؟ انبیاء کو بتوں کے برابر یا بتوں کے جیسا قرار دے رہے ہو؟ اگر وہ یہ سوال کر رہا ہے، اور میں نے کہا کہ یہ بتوں کے پرستار یا قبر پرستی کرنے والے اس اعتراض اور اس سوال میں بہت بڑا دھوکہ کھاتے ہیں، اس کا جواب یہ سماعت فرمائیں۔ شیخ نے کہا فجاوب بما تقدم، تو جو پہلے گزر چکی باتیں اس کے ذریعے سے جواب دو، کہ یہ بتاؤ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ، آگے اس کو وضاحت کر رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ أَنَّ الْكُفَّارَ يَشْهَدُونَ بِالرُّبُوبِيَّةِ كُلَّهَا لِلَّهِ، تو اگر وہ تمہارے سامنے والا مشرک، قبر پرست، بزرگ پرست، نبی پرست، اگر وہ اقرار کرتا ہے کہ کفار ربوبیت کے تمام معاملات کو اللہ کے لیے مانتے تھے، یہ مانتے تھے کہ رب اللہ ہے اور ربوبیت کے جتنے کام ہیں وہ صرف اللہ کے لیے خالص ہے، اللہ اکیلا اس کا مالک ہے، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے، اگر وہ اس کا اقرار کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ انہم ارادوا ممن قصدوا الا الشفاعہ، کہ ان لوگوں نے جو ہے جن لوگوں کا ارادہ کیا، جن کی عبادت وہ کرتے ہیں، ان سے محض شفاعت کا مطالبہ کیا یا ارادہ کیا کہ ان سے صرف ہم شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسا اگر مانتا ہے، ولیکن ارادہ، لیکن اس کا مقصد یہ کہ ٹھیک ہے وہ مشرکین ایسے تھے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے اپنی اس بات سے کہ ولیکن ارادہ ان یفرق بین فعلہم و فعلہ بما ذکر، کہ جو کچھ اس نے اعتراض اور سوالات کیے اس سے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں جو عمل بزرگان دین اور انبیاء و صالحین کے ساتھ کر رہا ہوں اور کفار مکہ جو اپنے معبودوں کے ساتھ کر رہے تھے، ان دونوں میں فرق ہے، یہ کہنا چاہتا ہے وہ، اس کا ارادہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، مشرکین مکہ مانتے تھے کہ ربوبیت کے سارے کام اللہ کے لیے خاص ہیں، اور وہ اللہ سے اپنے معبودان باطلہ کے ذریعے صرف شفاعت چاہتے تھے، اسی لیے شرک کرنے لگے، شرک میں پڑ گئے۔ لیکن ہمارا عمل اور ان کا عمل دونوں میں فرق ہے، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہم انبیاء اور صالحین کو پکار رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے، یہ اس کا مقصد ہے بیان کرنے کا، یا اس کے دماغ میں یہی غلط فہمی ہے۔ تو کہا فَاذْكُرْ لَهُ أَنَّ الْكُفَّارَ مِنْهُمْ، تو اسے یہ بتاؤ کہ کفار جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کے، یا جس کو قرآن نے کافر مشرک کہا جن لوگوں کو، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو بتوں کو پکارتے تھے، پتھروں کے، درختوں کے، یا اور قسم کے جو بناوٹ کے تھے، مجسمات وغیرہ، اور ومنہم، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی تھے، ومنہم من یدعو الاولیاء الذین قال اللہ فیہم، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اولیاء کی
اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ اسراء کی آیت نمبر 57 نقل کی شیخ نے کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، کہ یہ لوگ جن کی عبادت کر رہے ہیں، مشرکین جن کو پکار رہے ہیں، وہ جن کو پکار رہے ہیں وہ پکارے جانے والے بذات خود اللہ رب العالمین کے جناب میں قربت کا وسیلہ اور ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہاں وسیلے سے مراد نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کی نزدیکی اور قربت حاصل کرنا۔ دنیا کے تمام معتبر مفسرین نے صحابہ کے دور سے لے کر آج تک یہی معنی بیان کیا ہے۔ ہاں، وسیلے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اعمال صالحہ اور شرعی طور سے اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والے امور وہ وسیلہ ہیں، اللہ سے قربت۔ تو یہ جو جن کو پوج رہے ہیں، ہاں، وہ خود اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں، نیک اعمال کر کے کون اللہ کے قریب ہو جائے، ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون قریب، زیادہ قریب ہے۔ آیت اتنی ہی نقل کی، آگے آپ سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت پڑھیے کہ وہ اپنے پروردگار کے عذاب سے کی رحمت کے امیدوار ہیں، یہ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، ہاں، وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، وہ اللہ کی رحمت کے امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً تمہارے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے ڈرا جائے، یعنی ڈرنے کے لائق ہے۔ کون؟ جن کو یہ پکار رہے ہیں۔ کن کے بارے میں اللہ نے کہا؟ مشرکین کے بارے میں۔ وہ کن کو پکارتے تھے؟ اس کی ایک تفسیر تو بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ کچھ لوگ انسانوں میں سے ایسے تھے جو جنوں میں سے کچھ لوگوں کو پکارتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اب بعد میں یہ جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، وہ جن جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، وہ جن مسلمان ہو گئے، اور یہ کافر اپنے کفر پر، شرک پر قائم رہ کے ان کی عبادت کرتے رہے، ان کو پکارتے رہے۔ جن اس سے راضی نہیں تھے، وہ جن تو بذات خود مسلمان ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ گئے اور یہ کوشش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اس کی رحمت حاصل کر لیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے۔ دوسرے مفسرین نے کہا کہ یہ اگرچہ شان نزول حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، یہ ان یہود و نصارہ کے لیے اور ان مشرکین کے حق میں بھی ہے جو فرشتوں کو پکارتے تھے، جو حضرت عیسیٰ کو پکارتے تھے، جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم فرشتوں کو پکار رہے ہو، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دے کے اللہ کا بیٹا کہہ کے ان کو معبود کا درجہ دے رہے ہو، جبکہ یہ حضرت عیسیٰ، یہ حضرت عزیر، یہ فرشتے خود اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، رحمت کی امید کرتے ہیں اور اللہ کی قربت چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، وہ خود اپنے اندر طاقت نہیں رکھتے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ مشرک جو کہہ رہا ہے کہ وہ تو بتوں کی پرستش کرتے تھے، ہم تو بزرگوں اور انبیاء کی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والوں کو بھی رد کر رہا ہے۔ اور صرف یہی آیت نہیں ہے، اگلی آیت بھی دیکھیے، وَاذْكُرْ لَهُ قَوْلَهُ تعالیٰ، شیخ محمد بن عبدالوہاب کہہ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول بھی بیان کیجئے کہ وَيَدْعُونَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، اس سے پہلے ایک پیراگراف چھوٹ رہا تھا کہ وہ لوگ جو مشرکین تھے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو پکارتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75-76 شیخ نے پیش کی، کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو بس ایک رسول تھے، جیسے سورہ آل عمران میں کہا وما محمد الا رسول، محمد ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی پیغمبر اور رسول گزر چکے۔ یہاں کہا کہ مسیح ابن مریم تو بس ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، تو وہ بھی ایک رسول ویسے ہی ہیں، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھی، حضرت مریم علیہ السلام صدیقہ، راست باز، انتہائی سچائی پر چلنے والی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا کہا؟ کانا یاکلان الطعام، وہ ایک رسول تھے اور ان کی والدہ صدیقہ تھی، اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ ہاں، دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام عظیم میں اپنے دو بندوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ بظاہر یہ کوئی اہم بات ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہم کوئی کسی کے بارے میں یہ بتائے کہ وہ کھانا کھاتا تھا، صرف اتنی خبر مقصود ہے؟ نہیں، یہ سادی سی سیدھی سی بات اپنے اندر بہت عظیم الشان معنی لیے ہوئے ہے
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی الوہیت کی تردید کی بہترین، زبردست اور ایسی دلیل ہے کہ ایک عام سے عام آدمی بھی آسانی سے سمجھ جائے کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ کھانا کھاتے تھے مطلب بھوک لگتی تھی، بھوک لگتی تھی مطلب یہ کہ انسانی احتیاج سے متصف تھے، وہ محتاج تھے، بھوک لگتی تھی نا ان کو، تو بھوک لگتی تھی، کھانا کھاتے تھے، کھانے کی ضرورت تھی۔ رب العالمین کو کھانے کی ضرورت نہیں ہو سکتی، بھوک نہیں لگ سکتی۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے، اس سے پہلے میں نے ذکر بھی کیا ہے، شیخ احمد دیدات کا ایک کتابچہ ہے، اس کا کیا نام ہے، جس کی عبادت کی جائے، جس کو معبود اور رب مانا جائے، وہ کون ہے؟ ہاں، دنیا کے مختلف لوگ الگ الگ نام بتاتے ہیں، ہندو دھرم میں الگ لوگوں کو مانا جا رہا ہے، عیسائیت، یہودیت اور دوسرے لوگوں میں کچھ اور ناموں کو اللہ کے ساتھ شامل کر دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ حقیقت میں سچا خالق مالک عبادت کے لائق کون ہے؟ تو اس میں انہوں نے بڑی پیاری بحث کرتے ہوئے، میں نے برسوں پہلے پڑھا تھا، یہ تذکرہ کیا کہ آسٹریلیا کا کوئی دیہاتی تھا۔ احمد دیدات کہتے ہیں کہ میری ایک آسٹریلیا کے دیہات میں رہنے والے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، تو میں نے اس سے مذہبی بات کرتے ہوئے سوال کیا کہ تمہارا رب، تمہارا معبود کون ہے؟ اس طرح کا سوال کیا، تم کس کی عبادت پوجا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جسے آسٹریلوی زبان میں کہا، اس کا ترجمہ احمد دیدات نے تھوڑا تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کی تمہید وغیرہ بیان کر کے میں مقصود بیان کر رہا ہوں کہ میرا رب وہ ہے جسے حاجت نہیں ہوتی، یعنی جو پاخانہ نہیں کرتا۔ احمد دیدات نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں جب اس کا ترجمہ کروں گا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو جواب عجیب سا لگے، ہنسی آئے، لیکن اگر غور کریں گے تو اس آسٹریلیا کے دیہاتی کا یہ جواب اور یہ معیار کہ میری عبادت کے لائق وہ ذات ہے جس کو حاجت نہیں ہوتی، یہ لندن اور واشنگٹن میں رہنے والے مہذب دنیا کے اس مشرک سے بہتر ہے جو اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو یا دوسروں کو شریک کر رہا ہے۔ کیوں؟ ایک معیار رکھیے۔ احمد دیدات نے کہا کہ یہ بات جو اس آسٹریلیا کے دیہاتی نے کہی، یہ بات قرآن نے اعلیٰ اور بلیغ انداز میں بیان کی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں، کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانا کھائے گا اسے پاخانے کی بھی حاجت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کا ذکر کیا، اس آسٹریلوی نے کہا کہ پاخانے کی حاجت ہوتی ہے۔ اب جس کو یہ حاجت لاحق ہے اس معیار کو رکھیے کہ دنیا میں جتنے انسان، جتنے اولیاء، جتنے انبیاء پیدا ہوئے، سب کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانا کھاتے تھے تو پیشاب پاخانے کی بھی حاجت سے دو چار تھے، تو جن کے اندر یہ حاجت ہے، یہ عیب ہے، کمی ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ کامل نہیں ہے۔ تو آسٹریلیا کے وہ دیہاتی نے جواب دیا، یہ بات قرآن نے بیان کی کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ ہاں، انظر کیف نبین لہم الآیات، اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم ان کے لیے آیتوں کو، نشانیوں کو کیسے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، اتنی واضح دلیلیں دینے کے باوجود دیکھو پھر یہ کیسے الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ یہ مشرکین قبروں کو پوج رہے ہیں، پتھروں کو پوج رہے ہیں، اولیاء اور انبیاء کو پکار رہے ہیں، یہ کیسے پھرائے جا رہے ہیں جبکہ قرآن صاف صاف بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور مریم بھی عبادت کے لائق نہیں ہیں، وہ کھانا کھاتے تھے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی ہو، خواجہ اجمیری ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، یہاں تک کہ انبیاء ہو، سب کو حاجتیں ہیں۔ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، لیکن وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے بارے میں دوسری دلیلیں موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آ رہا ہے ان کے بارے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کیسے پھرائے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل پیش کرنے کے بعد، رد کرنے کے بعد مشرکین کا، اللہ نے کہا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، آپ ان سے کہیے، پوچھئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کو پوجتے بانٹتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی بھی نقصان اور نفع کے مالک ہے ہی نہیں، نہ تم کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ یا کوئی شخص دنیا میں جس کی عبادت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ عبادت کر کے یہ چاہتا ہے کہ اس کا رحم و کرم ہو، ہم کو رحمتوں سے نوازے، انعامات سے نوازے، دنیا اور آخرت سوار دے اور دنیا اور آخرت کی آفتوں، فتنوں، نقصان اور عذاب سے بچا لے، اسی لیے کرتے ہیں۔ جب وہ نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے مطلب یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ کتنی سیدھی صاف بات ہے کہ جو اس کے لائق ہی نہیں ہے کہ تمہاری عبادت کا مقصود پورا کرے، تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ میں اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی کام ہو، آپ کے کارخانے میں، آپ کی گاڑی میں،
ہاں جب آپ کسی کو مزدور مقرر کرتے ہیں تو جس کام کا آپ اس کو مکلف بنا رہے ہو، مزدوری پہ رکھ رہے ہو، تو دیکھتے ہو نا کہ وہ کام اس کو آتا ہے کہ نہیں. ایک لوم چلانے والا ایک آدمی مزدوری کرنے آتا ہے، اگر اس نے کبھی لوم کو دیکھا نہیں ہے یا لوم چلایا نہیں ہے یا چلانا جانتا نہیں ہے تو کیا آپ اسے پاور لوم کا مزدور بنا دو گے؟ آپ اپنے کارخانوں میں وہ کام اس کو دو گے؟ ہاں ایک آدمی ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں ہے، ہاں ڈرائیونگ سیٹ پہ کبھی بیٹھا ہی نہیں ہے، آپ اپنی قیمتی گاڑی دے دو گے کہ چابی لو اور یہ نوکری کرو میرے یہاں ڈرائیونگ کی؟ جو ڈرائیونگ جانتا نہیں آپ اسے ڈرائیونگ نہیں دیتے. ایک کار کی آپ اپنی زندگی کا عقیدہ اس سے وابستہ کر رہے ہیں جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس کے اندر معبود ہونے کی صلاحیت ہے ہی نہیں اور آپ ان کو پکار رہے ہو. دنیا کے جتنے انبیاء اولیاء صالحین ہیں یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. ہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب کا یہ جواب نوٹ کیا جائے، اچھی طریقے سے سمجھیں، قبروں کی پرستش کرنے والوں تک یہ پہنچایا جائے. اللہ تعالیٰ کا کلام صاف صاف کہہ رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم انبیاء کو پوچھتے ہیں اور وہ جو پکارتے ہیں، اور کفار مکہ اپنے بتوں کو، ہاں کفار مکہ یہود اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکارتے تھے جو پیغمبر تھے، نبی تھے. دنیا کا کوئی ولی، شیخ عبد القادر جیلانی ہو، خواجہ اجمیری ہو، فلاں ہو، سارے اولیاء مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پکارتا تھا قرآن اس کا رد کر رہا ہے، انہیں کافر اور مشرک قرار دے رہا ہے. ہاں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کفر کیا، وہ کافر ہیں. اور آپ وہی کام کر کے بولتے ہو کہ ارے میں تو اولیاء کو پکار رہا ہوں. ہاں وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، تم بت اور نبی کو برابر کیسے کر رہے ہو؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پکارنے والے کو قرآن کہہ رہا ہے. اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک ضرا ولا نفع، کہ کیا تم اس کو پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، اس سے پچھلی آیت میں انہی کی الوہیت کا رد کیا نا کہ وہ بس رسول ہے. ان کی والدہ صدیقہ ہے، دونوں کھانا کھاتے تھے. اللہ نے کھول کر بیان کیا، پھر بھی عقل پھری جا رہی ہے ان کی. پھر کہا کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو جو نفع اور نقصان کے مالک ہے ہی نہیں، یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم نہیں ہے. اور جب حضرت عیسیٰ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی اور شخص ہاں جو ان سے بہت کم درجے کا ہے، کیا اس کو اختیارات حاصل ہو سکتے ہیں؟ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی ہے جو ساری باتوں کو سننے والا، دعاؤں کو، پکار کو سننے والا ہے، اور وہی علیم ہے. تمہارے حالات کو، تمہاری ضروریات کو، تمہاری تقاضوں کو اللہ ہی خوب جانتا ہے، اور تم جو دعا کرتے ہو وہ اللہ سننے والا ہے. باقی حضرت عیسیٰ، حضرت مریم یا جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ سمیع اور علیم نہیں ہیں. وہ تمہاری حاجتوں کو جانتے ہی نہیں، تمہاری دعاؤں کو سنتے ہی نہیں، تو تمہارا جواب کیا دیں گے؟ وہ کر کیا سکیں گے؟ اور پھر مزید یہ کہ سن بھی لیں تو اس سے پہلے کہا کہ وہ نفع اور نقصان کے مالک ہے ہی نہیں، لہذا نہ تمہارا کچھ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین فرما رہا ہے. یہ کسی ایرے غیرے کی بات نہیں ہے. ہمارے رب پروردگار رب العالمین، سورہ مائدہ آیت نمبر 75-76 میں جا کے ترجمہ دیکھیے جس پر بھروسہ ہو. وَاذْكُرْ لَهُ قَوْلُهُ، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ وہ جو اس نے اعتراض اور سوال کیا کہ ارے وہ کفار مکہ تو بتوں کو پوچھتے تھے اور ہم تو انبیاء کو، کیا تم بتوں اور نبیوں کو برابر کر رہے ہو؟ تو اس کے جواب میں یہ سلسلہ چل رہا ہے. 3 دلیلیں دے دی محمد بن عبد الوہاب نے. یہ تیسری آیت نقل کی اور کہا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی بیان کیجئے. کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کہ اس دن کو، وہ دن بھی قابل ذکر ہے، قیامت کا دن، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کر کے جمع کرے گا، ان کا حشر کرے گا، سارے لوگوں کو اکٹھا کر لے گا. ثم یقول للملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ ملائکہ سے پوچھے گا. ابھی دیکھیے اوپر والی جو آیتیں میں نے ذکر کی تھی تو اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی حضرت عیسیٰ یا انبیاء اور صالحین یہ کھانے پینے کے محتاج تھے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے، ہاں جو ان کے بارے میں ہم کو پتا ہے. تو اب فرشتوں کے تعلق سے ایک آیت نقل کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہہ رہا ہے کہ سب کو جب اکٹھا کرے گا تو فرشتوں سے کہے گا اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کہ یہ لوگ جو مشرکین ہیں کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ یہ ایسے ہی ہے. یہ ملائکہ کو، کفار مکہ بعض بتوں کو بناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ملائکہ کا پرتو ہیں، فرشتوں کا. یونانی مذاہب میں اور ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں تو ان بتوں کو ستاروں کا پرتو مانتے ہیں کہ فلاں ستارہ یہ کام کرنے والا ہے، اس کی شکل کا ہم یہ معبود، یہ دیوی، یہ دیوتا بنا رہے ہیں، ہے نا. جنوری، فروری، مارچ انہی معبودان کے نام پر یونانیوں نے رکھا جو مہینوں کا نام ہے. ہاں
کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کا شرک بھی اسی طرح کا تھا، وہ ستاروں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے واقعے میں اس کا ذکر ہے نا، سورج چاند ستارے کو کہا، اور بتوں کو بھی بنا کے پوچھتے تھے۔ تو ستاروں میں جو تاثیر اور عمل مانتے تھے اسی کے عقیدے کے ساتھ انہوں نے کچھ شکل و صورت کے مجسمے تراش خراش لیے اور کہا کہ یہ معبود ہے۔ اسی طریقے سے مکہ کے جو کفار تھے انہوں نے کچھ بتوں کو بنایا، تو ان کے ذہن و عقیدے میں یہ تھا کہ فرشتوں کی شکل کے یہ لوگ ہیں، اور اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ ان کو قرار دیتے تھے، اور دیویاں ان کے نام کی بنا رکھی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے قیامت کے دن ان مشرکین کی مذمت اور ان کو ذلیل کرتے ہوئے کہے گا، جیسے عیسائیوں کو ذلیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا، سورہ مائدہ کے آخر میں ہے نا کہ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا یہ آگے غالباً آ رہا ہے کہ کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ تو ایسے ہی فرشتوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کہ یہ لوگ مشرکین کیا تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، تو فرشتے کہیں گے کہ پروردگار تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، یہ نہیں تو ہمارا ولی ہے، ہمارا آقا تو ہے، بل کانوا یعبدون الجن، یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ جن سے مراد یہاں شریر جن، جن کو ہم شیطان کہتے ہیں، اور یہ شیاطین ہی چونکہ انسانوں کو بہکاتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کے لیے مختلف قسم کی باتیں ان کو خوبصورت بنا کر دماغ میں ڈالتے ہیں۔ یہ جو اعتراضات ہیں مشرکین کے کہ ہم بزرگوں کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں پھر بھی پوج رہے ہیں، یہ شیطانی خیال ہے جو بحث ہماری چل رہی ہے شبہات کی۔ تو چونکہ جنوں اور شیاطین کے بہکاوے میں آ کر یہ شرک کرتے ہیں، اس لیے دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی بھی عبادت کرے وہ اس کے ساتھ ساتھ شیطان کی بھی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ اس کی بات کو مان رہا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے جواب دیا، یا دیں گے فرشتے یہ جواب، بل کانوا یعبدون الجن، کہ یہ لوگ جنوں کی پرستش و عبادت کرتے تھے، اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں کے اکثر لوگ انہی پر یقین اور ایمان رکھنے والے تھے۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 40-41 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت کی، یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دیکھیے بزرگان اور صالحین کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کو وسیلہ مانتے ہیں، اور مکہ کے کفار پتھروں، درختوں اور اپنے ان بزرگوں کو جو اولیاء اور صالحین نہیں تھے ان کو پکارتے تھے۔ ان کا رد کر رہے ہیں محمد بن عبد الوہاب، اور ہمارا جواب ان کو ہے کہ وہ لوگ صرف بتوں اور پتھروں ہی کو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو جو فرشتوں کو پکارتے تھے، ان کو یہود و نصارہ کو جو انبیاء اور صالحین کو پکارتے تھے ان کو بھی مشرک کہا، ان کا بھی رد کیا، ہاں، اور ان کو کہا کہ یہ جن کو تم پکار رہے ہو، پوج رہے ہو، وہ خود اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں۔ اور آگے ایک قول یہ بھی پیش کیا، وقولہ تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پیش کیجئے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے کہے گا، حضرت عیسیٰ سے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو، میری والدہ کو، ہاں، اللہ کے علاوہ دو معبود بنا لو؟ یہ بھی میدان محشر میں ہوگا، اور یہ وہی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرنے والوں کو بے حیثیت بتانے، ان کے مزید حسرت و افسوس میں اور ذلت میں مبتلا کرنے کے لیے اللہ کہے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو پوجنا، عبادت کرنا، اللہ کے سوا معبود بنا لینا دونوں کو؟ قال سبحانک، تو حضرت عیسیٰ جواب کیا دیں گے؟ ہاں، سبحانک، تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھ کو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہے بھی نہیں۔ مجھے اس بات کا حق کہاں سے ہے کہ میں لوگوں سے یہ کہوں کہ میری عبادت کرنا، مجھ کو اور میری ماں کو والدہ بنانا؟ میں ایسا نہیں کہہ سکتا، میں وہ بات کہنے، ما یکون لی، میرے لیے لائق ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تو اس کو اچھی طرح جانتا، تعلم ما فی نفسی، میرے دل میں کیا ہے تو وہ خوب تو اسے خوب جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور تیرے نفس میں اے اللہ کیا ہے میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی علام الغیوب ہے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے نفس میں کیا ہے میں نہیں جانتا،
یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام عالم الغیب یا اللہ کے تمام علوم کو جاننے والے نہیں ہوتے، یہ قرآن کی آیت میں بھی معلوم ہو رہا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والوں کا یہ رد ہو رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا کہ وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا میری عبادت کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ نہیں کہا۔ بزرگان دین، اولیاء اور صالحین جو قرآن و حدیث کو، دین اسلام کو ماننے والے ہیں، ان میں سے کسی نے کہا کیا؟ کسی نے نہیں کہا۔ تو سب جن کو آپ پکار رہے ہیں قبر پرست لوگ کہ یہ ہمارے لیے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، یہ خواجہ ہے، ہاں یہ جو ہے غوث ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ہماری فلاں ضرورت کو پوری کر دینے والے ہیں، یہ نہ اللہ نے کہا، نہ رسول نے کہا، نہ صحابہ نے کہا، نہ ان بزرگوں نے کہا۔ قیامت کے دن یہ بھی یہی کہیں گے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے سامنے صاف دامن جھٹک دیں گے کہ میں نے کہاں کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا اور میں ایسا کہہ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا فَقُلْ لَهُ۔ اب یہ آیتیں پیش کر کے تم اس مشرک سے کہو جو قبر پرستی کر رہا ہے، جو انبیاء اولیاء صالحین کو پکار رہا ہے، کہ اس سے کہو اعرفت ان اللہ کفر من قصد الاصنام، کیا تم نے یہ بات جان لی کہ اللہ نے اس شخص کو کافر قرار دیا؟ تم یہ تو جانتے ہو نا کہ اللہ نے اس شخص کو کافر قرار دیا جو اصنام کا ارادہ کرتا ہے، ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وَكَفَّرَ أَيْضًا مَنْ قَصَدَ الصَّالِحِينَ، اور ان کو بھی اللہ نے کافر قرار دیا ہے جو صالحین کا ارادہ کرتا ہے، ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان کی قبروں کی طرف توجہ کرتا ہے۔ وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے جنگ کی جو بتوں کو پوجتے تھے، ان سے بھی جنگ کی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتوں کو پوچھتے تھے، ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی۔ تو آپ اس سے پوچھئے کہ تم نے یہ جان لیا نا، قرآن سے جانا؟ فَإِن قَالَ، اب اگر وہ یہ کہے اپنے جواب میں، اپنے دفاع میں کہ الکفار یریدون منہم، کہ کفار جو تھے، کفار میں اور ہمارے میں فرق ہے، وہ کیا ہے؟ جن کو کافر کہا نا قرآن نے، وہ کفار مشرکین جو ہیں وہ بزرگوں سے، اولیاء سے، نبیوں سے، اپنے بتوں سے چاہتے تھے کہ ہمارے کام بنا دیں، ہماری بگڑی بنا دیں، ہماری مشکل کو آسان کر دیں، ہم کو اولاد دے دیں، ہم کو نقصان سے بچا لیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ جواب دے اگر کہ وہ ڈائریکٹ ان سے چاہتے تھے، وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ النَّافِعُ، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، کائنات کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ ہے۔ لا اريد الا منه، لہذا میں اللہ سے ہی اپنی حاجتیں اور ضرورتیں چاہتا ہوں، ان کو تو بیچ میں ڈال رہا ہوں صرف۔ تو کفار مکہ بتوں سے چاہتے تھے، اولیاء اور انبیاء سے مانگتے تھے، میں ان سے ڈائریکٹلی نہیں مانگ رہا ہوں، ان کو بیچ میں ڈال کر اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ اگر وہ یہ کہتا ہے وَالصَّالِحُونَ لَيْسَ لَهُم مِّنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اور یہ قبر پوجنے والا یہ کہتا ہے کہ نیکی کرنے، یہ جو نیک اور صالح لوگ ہیں نا، ان کا معاملے میں کوئی حق اور اختیار نہیں ہے کائنات میں، جو اللہ کا حق ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ وَلَكِنْ أَقْصِدُهُمْ أَرْجُو مِنَ اللَّهِ شَفَاعَتُهُمْ، لیکن میں ان کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں، ان کی قبروں پہ جا رہا ہوں، قبروں کا طواف کر رہا ہوں، ان کا جو ہے نظر و نیاز ان کے نام کی کر رہا ہوں، یا ان کو پکار رہا ہوں، ان کو غوث، خواجہ، فلاں فلاں جو کہہ رہا ہوں، تو کیا مقصد ہے اس کا؟ ارجو من اللہ شفاعت ہوں، میں اللہ سے ان کی شفاعت کی امید رکھتا ہوں۔ یہ اگر وہ کہتا ہے فالجواب، شیخ محمد عبد اللہ نے کہا اس کا جواب یہ دو کہ ان ھذا القول ان ھذا قول الکفار سواء بسواء، کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا اپنے بتوں، قبروں اور بزرگوں کو پوجنے کے لیے، اس کے لیے جو دلیل دے رہے ہو، یہ بالکل ہو بہو، ہاں بالکل ہو بہو، سواء بسواء، بالکل ہو بہو وہی جواب ہے جو کفار کا کہنا تھا، جو کفار کہتے تھے آپ بھی وہی کہہ رہے ہو، بالکل وہ کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں فقرا علیہ قولہ تعالی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو اس کو تلاوت کر کے سنائیے، اس پر قرأت کیجئے جو یہ کہہ رہا ہے کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اولیاء بنایا، اپنا ولی اور آقا اور نگہبان بنا رہے ہیں، ہاں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ان کا کہنا کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ مگر مگر لیقربونا، تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں، الی اللہ زلفیٰ، اللہ سے قریب کرنا، بالکل لفظی ترجمہ کیا، یعنی ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں گے۔ تو وہ کفار بھی کس کی قربت چاہتے ہیں؟ اللہ کی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ زمر کی آیت نمبر 3 پڑھیے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم، یہ کفار بھی وہی کہتے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں،
دوسرے قرآن میں صرف یہی نہیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں کفار کا ذکر ہوا، اس سے پہلے بھی آیت گزری، قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ کہتے کیا ہیں یہ لوگ؟ اس سے پہلے کے جملے میں اللہ نے فرمایا آیت میں، اسی سورہ یونس کی پہلی اس سے پہلے کی آیت میں، کہ یہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں کیا؟ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ بالکل دیکھیے شیخ محمد عبد الوہاب نے کتنا مضبوط، فٹ اور چست جواب دیا ہے، یہ ان کا نہیں، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، کہ کفار اور یہ قبر پرست اولیاء کو پکارنے والے، انبیاء کو حاجت روا، مشکل کشا اور اللہ کی خصوصیات میں شریک ماننے والے، ہاں، ان کا رد قرآن سے ہو رہا ہے کہ ان کا جو عقیدہ ہے ہو بہو بزرگوں اور انبیاء کے بارے میں ہو بہو وہی عقیدہ ہے جو کفار مکہ کا تھا۔ ہاں، غور کیجئے، فَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الشُّبَهَةَ، اس کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الشُّبَهَةَ الثَّلَاث هِيَ أَكْبَرُ مَا عِندَهُمْ، کہ یہ مشرکین جو بدعتی ہیں، جو بزرگوں کی، قبروں کی، تازیوں کی، ہاں، اہل بیت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پکارتے ہیں اور اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یہ ان کے شبہات میں سے یہ 3 شبہ جو ابھی ہم نے پڑھا، یہ سب سے بڑی چیز ہے جو ان کے پاس ہے۔ فَإِذَا عَرَفْتَ، پس جب تم یہ جان لو کہ ان اللہ وضحها فی کتابہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان شبہات کو اپنی کتاب میں بالکل واضح طور پہ بیان کیا ہے، ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے، ہاں، وَفَهِمْتَهَا فَهْمًا جَيِّدًا، اور اس کو عمدہ اور اچھی طریقے سے تم نے سمجھ لیا، فَمَا بَعْدَهَا أَيْسَرُ مِنْهُ، تو اس کے بعد جو اعتراضات آتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہلکے اور آسان ہیں۔ ہاں، اگلا سوال ہے، میں سوال کا ذکر کر رہا ہوں اور ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے شیخ محمد عبد الوہاب کہ اگر وہ یہ کہے تو یہ جواب دو، یہ کہے یہ جواب دو۔ ابھی اگلا سوال اس کا یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ انا لا اعبد الا اللہ، ہاں، میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وَهَذَا الْإِلْتِجَاءُ إِلَى الصَّالِحِينَ، اور یہ جو قبر پہ جا کے میں التجا کرتا ہوں، صالحین کے پاس التجا کرتا ہوں، وَدُعَاؤُهُمْ، اور ان سے جو دعا کرتا ہوں، حقیقت میں یہ عبادت نہیں ہے، اس کو عبادت سمجھ کے میں نہیں کرتا۔ اگر وہ یہ سوال کر رہا ہے تو اس کا جواب انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے درس میں پڑھیں گے اور اگلے ان کے سوالات اور جوابات کو پڑھتے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی حاضرین ہیں اور جنہوں نے یہ درس سنا ہے وہ اس کی اہمیت اور افادیت کا، اس کو مضمون کو سن کر ہی بذات خود اندازہ لگا سکتے ہیں، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ اگلے درس میں پابندی کے ساتھ آپ حضرات شریک رہیں گے اور اپنی اس بات کو مضبوط کریں گے، جس سے نہ صرف یہ کہ ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا انشاءاللہ، آپ کچھ لوگوں کو ان سوال و جواب کو اگر اچھی طریقے سے سمجھ لیں تو ہمارے وہ بھائی جو اس قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر شیطانی چکر میں شرک کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ بزرگان اور صالحین اور انبیاء کو پوچھتے پکارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو ہم ان کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔